السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الزمر آیت مقدسہ نمبر 7 اور 8 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو دلائل ارشاد فرمائے ہماری تربیت کے لیے، ہمیں الرٹ کرنے کے لیے، وہ عقلی اور نقلی دلائل بھی ہیں۔ سائنس ہے پوری۔ اب یہ ساری سائنس کس کے لیے ہے؟ جو غور و فکر کریں گے۔ کائنات کی تخلیق، آسمان، زمین، رات، دن، سورج، چاند، اور پھر بڑی بات یہ ارشاد فرما دی کہ یہ ساری جو چیزیں کام کر رہی ہیں یہ ایک وقت مقررہ تک ہیں۔ تو تم کہاں پھرتے جا رہے ہو؟ کس طرح کا شرک، کفر اور ظلم کر رہے ہو؟ پھر عقلی دلائل بھی اللہ نے پیش کر دیے کہ آپ اپنی تخلیق کا تو ذرا توجہ دو۔ آپ یہ دیکھو کہ پہلا انسان جو دنیا میں آیا اور پھر اس کے بعد آج تک جتنے انسان آئے ہیں ان کے مراحل کون کون سے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ نے بتدریج تخلیق کے مرحلے سے گزارا، اور پھر کس جگہ اللہ تخلیق کر کے اس کی پرورش کر رہے ہیں اور پرورش کا نظام بنا رہے ہیں۔ وہ ماں کا پیٹ ہے، 3 پردے ہیں، 3 پردوں کے اندر پرورش ہو رہی ہے۔ پھر اللہ نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن کا گوشت کھاتے ہو، جن پہ سواریاں کرتے ہو، جن کی اون استعمال کرتے ہو، بے شمار فوائد ہیں ان کے، وہ اللہ نے غذا کے طور پر بھی رکھ دیے، اور سفری اور دیگر فوائد بھی اللہ نے اس میں رکھ دیے۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان تمام چیزوں پہ غور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنی چاہیے، آپ کی تائید کرنی چاہیے۔ سچی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سرپرستی جو تیار ہو رہی ہے اس کا حصہ بننا چاہیے۔ اس لیے اگلی آیت میں فرما دیا ان تکفروا، اگر تم انکار کرو گے، غور نہیں کرو گے، توجہ نہیں کرو گے، تو یاد رکھو فإن اللہ غنی عنکم، پس بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بھائی اللہ کو کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ اللہ نے تو اپنا کام لینا ہے، اور اللہ جو کام کرنے کے لیے تیار ہوگا اس کو ہدایت دے دیں گے۔ تو تم نہیں
ہدایت کی طرف آ رہے ہیں تو نہ آؤ، اللہ کو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے بندے اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان پیدا کر لیں۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کفر سے راضی نہیں ہے۔ اللہ ظاہر ہے خالق ہے، اور خالق یہ کہتا ہے کہ جس انسانی فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو الرٹ کیا ہے، اس کو اجاگر کرنے کے اصول و ضوابط بتا دیے ہیں، تو یہ اپنی فطرت پہ رہے تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ لیکن جب ایک انسان اپنی فطرت پہ رہتا ہی نہیں، یا ایک جماعت جو شیطانی جماعت ہے وہ اپنی فطرت پہ آنا ہی نہیں چاہتی، تو پچھلے درس میں آپ سن چکے ہیں ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اس چیز کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اب شکر ادا کرنا کیا ہے میرے عزیزو؟ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، نافرمانی نہ کرو۔ شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو تمام نعمتیں ہمیں دے دیں، اعلیٰ فکر اور فلسفہ دے دیا، ایک باقاعدہ عملی نظام دے دیا، اس پر قائم رہیں، اس کو نافذ کریں، اس کے نتائج حاصل کریں، اس کو ترقی دیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ جب اللہ کے اس فکر اور فلسفے کو عملی طور پر ہم قائم کریں گے تو میرے عزیزو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ دنیا میں اللہ جنت بنا دیں گے، امن و امان آئے گا، خوشحالی آئے گی، محبت آئے گی، اخوت آئے گی، انسانی حقوق قائم ہوں گے۔ اور آپ سمجھتے ہیں جب ایسا معاشرہ ہوگا جس کی بنیاد عدل ہے، محبت، اخوت اور مساوات ہے، تو وہ کتنا مثالی معاشرہ ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور یاد رکھو کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، ہر شخص خود ذمہ دار ہے۔ ہماری عادت ہے، پیچھے بھی دروس میں آپ سن چکے ہیں کہ شیطانی جماعتیں جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں تو ایک دوسرے پہ بوجھ ڈالیں گے۔ عوام لیڈروں کو کہتی ہے تم نے ہمیں گمراہ کیا، لیڈر عوام سے کہتے ہیں کہ آپ نے بات مانی تو ہم نے آپ کو بتائی، اور آپ ہمارے پیچھے لگے تو آپ نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ کسی کا بوجھ کسی دوسرے پہ نہیں، سب ذمہ دار ہیں۔ ہاں وہ شیطانی لیڈر جو عوام کو استعمال کرتے ہیں، اللہ ان کو لازمی پکڑیں گے۔ ان پر جو بوجھ ہوگا وہ گمراہ کرنے کا بوجھ ہوگا، ان کی بچت نہیں ہو سکتی۔ ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فینبئکم، پس وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، جو بھی تم کرتے تھے۔ اللہ ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ نے جزا اور سزا کا عمل رکھا ہوا ہے، دنیا میں بھی ہوگا، اور اگر یہاں کو بچ گیا تو آخرت میں اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ رب العزت دلوں کو جانتے ہیں، دلوں کی گہرائی کو جانتے ہیں۔ میرے عزیزو اللہ تو جانتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا ایک سسٹم بھی بنا دیا، باقاعدہ ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ اور یہ جو شیطانی لوگ ہیں، کفر، نافرمانی، شرک،
اور منافقت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جب ان کو کوئی تکلیف آتی ہے پھر اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب اس سے انسان کو کوئی تکلیف، ضرٌ، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سختی پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، تو اللہ کو بڑا رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ ہم نے پیچھے بھی عرض کیا، آیات آئی تھیں کہ کافر، مشرک اور یہ ظالم جتنے ہیں، یہ اللہ کا انکار اس طرح نہیں کرتے، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے سسٹم کو نہیں مانتے، اللہ کے سیاسی نظام کو نہیں مانیں گے، اللہ کے معاشی نظام کو نہیں مانیں گے، بلکہ اس میں بھی تعویلات کرتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، ہمارے مسلمان سکالرز، پڑھے لکھے مذہبی لوگ، غلط سرمایہ داری، سیاسی اور معاشی نظام، ظلم کے نظام کی تعویلات مذہب کے عنوان سے کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، توجہ سے قرآن سمجھیے، قرآن ہر چیز سمجھاتا ہے۔ اس لیے جب ان کو تکلیف ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، سختی آتی ہے، اللہ کو پکارتے ہیں۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، اور جب وہ نعمت ان کو مل جاتی ہے، اللہ رب العزت تو غفور الرحیم ہے، پھر بھی خیال کرتے ہیں اپنی مخلوق کا، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، جو انہوں نے پکارا ہوتا ہے پہلے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ نسیا، بھول جاتے ہیں، اور بھول کے کیا کرتے ہیں؟ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، پھر اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں، کسی نہ کسی کو بڑا سمجھ لیتے ہیں۔ کبھی شرک بتوں کے انداز میں کریں گے، کبھی شرک اختیارات میں حکمرانوں کے انداز میں کریں گے، کبھی شرک اللہ جب اولاد دیتا ہے تو کسی پیر اور بزرگ اور تعویذ گنڈے کے پیچھے لگ جائیں گے کہ یہ تو فلاں تعویذ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرے عزیزو، شرک کی مختلف نوعیتیں ہیں کہ اللہ کو ٹھکرا کے ہم دوسروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لیضل عن سبیلی، اور یہ سب جتنی بھی اس کی قسمیں ہیں، طریقے ہیں، سب گمراہی ہے۔ اللہ نے اس کو گمراہی قرار دے دیا۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، بڑا ایک اہم یہاں سوال ہے جس کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ آج کے دور میں بھی بعض سادہ ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، ظالم ہیں، تو پھر دنیا سے تو بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں، بڑے خوشحال ہیں، بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے پاس، سائنس میں ترقی کر گئے ہیں۔ آج یورپ کا نام لیں، امریکہ اور اسی طرح اس کے اتحادی بلاک کا نام لیں، اور ہم اپنے ملک میں شیطانی جماعتوں کا نام لیں جو ایجنٹ ہیں بڑی جماعتوں کے، تو بڑا سوال اٹھتا ہے، جی بڑے وہ تو ترقی کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، تمتع بکفرک قلیلا، آپ نے جو کفر کیا ہے اس کفر کی وجہ سے آپ کو دنیا میں تھوڑا فائدہ ہوگا، یعنی دنیا کی زندگی میں فائدہ تم اٹھاؤ گے، ایک بات، ایک تھوڑا فائدہ اٹھاؤ گے۔ جب سچی جماعت غالب آ جائے گی، جھوٹے مغلوب ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے۔ دوسرا، جب تک وہ جماعت غالب نہیں آتی تو یہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، یہ ظالم، یہ مشرک، یہ سارے منافق دنیا کی سائنس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں گے، ایجادات سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن قلیلا، تھوڑا۔ ایسی دنیا کی تاریخ ہے، اگر ہم مطالعہ کریں تو ساری تاریخ واضح ہو جائے گی۔ اصل میں انک من اصحاب النار، یہ جو جھوٹی جماعت ہے، شیطانی جماعتیں ہیں، یہ جہنمی ہیں،
بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دنیا میں جہنم یہ ہے جب ان کا نظام ٹوٹے گا، انقلاب آئے گا، اللہ کی رٹ غالب ہوگی تو دنیا میں باز پرس ہو جائے گی، اور دنیا سے بچ گئے اللہ آخرت میں باز پرس کریں گے۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔